اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں قرآن کریم کی تلاوت اور ساتھ ہی ترجمہ حدیث مبارکہ کا مفہوم، اللہ تعالیٰ کے فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، اس کے ساتھ ہی آپ بہن بھائیوں کے لیے مجرب اور مسنون وظیفے جو ہم فوائد حاصل کر چکے ہیں ان سے وہ آگے آپ تک پہنچاتی ہوں۔ آپ بہن بھائیوں کے لیے یہی گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ آج جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات آپ کو مبارک ہو۔ آج ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں گر گرا کر رو کر، اے میرے اللہ، اے رحمان الرحیم، اے ذوالجلال والاکرام، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سب تعریفیں تیری ہیں، سب شانیں تیری ہیں، تو ہی قدر والا ہے، تو ہی عظمت والا ہے۔ ہم گنہگار تیرے در کے گدا تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ آج جمعہ کی رات کے صدقے محمد مصطفیٰ کے توفیل پوری امت میں جتنی بھی پریشان حال مسلمان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جن کے ہاں اولاد ہے ان کو لمبی زندگی دے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نورینہ عطا کر، جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں ان کو صحت مند زندگی دے، اور جو وفات پا چکے ہیں جتنے مسلمان بہن بھائی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو حل فرما، کوئی آزمائش ہے تو ان کو دور کر، میرے اللہ محمد مصطفیٰ کے توفیل ہماری تمام دعاؤں پر کہہ دے کن فیکون، ہو جا، انشاءاللہ انشاءاللہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ یاسین کی کچھ تلاوت کر لیتے ہیں۔ جمعہ کی رات ہے، اس میں بھی جمعہ کی رات میں بھی ہم نیکیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنِّ اعْبُدُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبَّلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تم سمجھتے نہیں ہو۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہی وہ جہنمی ہے جس کی تمہیں خبر دی گئی۔ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے میں آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، جو کچھ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے، ان کے پاؤں اس کی گمراہ کر دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَاتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ ان پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے آیاتیں پڑھتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ تاکہ آپ تک فوائد حاصل ہوں۔ اے اللہ پاک، جو میں نے قرآن پاک کی سورۃ یاسین کی تلاوت کی ہے میری منظور قبول فرما، جو اس میں نیکیاں میرے حصے میں آئی ہیں ان میں میرے جو بہن بھائی سن رہے ہیں ان تک بھی ان کا حصہ دیجیے، آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں جو حدیث میں آتا ہے کہ درود پاک پڑھنے کے فضائل اور ان پر انعامات۔ درود پاک جو پڑھتا ہے انہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ جمعہ کی رات ہے، درود پاک شروع کر لیجیے، ایک تسبیح رات کو پڑھ لیجیے گا، ایک صبح کی نماز کے وقت، ایک جمعہ کی نماز کے وقت، اس طرح اپنی روٹین بنا لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ نیکیاں، یہ وقت ضائع نہ کرنے اور نیکیاں سمیٹنے کی توفیق دے، آمین۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ جب بھی کوئی امتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ خود لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے۔ لہذا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ امتی کا نام اور امتی کے والد کا نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کے ذریعے اس کا بھیجا ہوا تحفہ قبول فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کثرت درود کی وجہ سے عظیم نعمت کا ملنا۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کو جو خصوصی دولت نصیب ہوتی ہے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں زیارت کا نصیب ہونا۔ ایسے لوگوں کو خواب میں بکثرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی رہتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جانا بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جمعہ کی رات کو جو درود پاک پڑھتا ہے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشے، جتنا ہو سکے کثرت سے پڑھے، زیادہ سے زیادہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پیارے محبوب کی زیارت کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیک آدمی کا قصہ لکھا ہے کہ روزانہ ان کا معمول تھا کہ وہ ایک خاص مقدار میں درود شریف پڑھ کر سوتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنا معمول پورا کر کے سویا تو خواب میں دیکھا کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرا پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا اور مشک سے خوشبودار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ منہ میرے پاس لاؤ جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ مجھے بڑی شرم آئی کہ میرا گندا منہ اس قابل کہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بوسہ دیں۔ میں نے منہ تو نہیں کیا، البتہ اپنا رخسار سامنے کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ لیا۔ بس جیسے ہی آپ نے بوسہ لیا تو گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو پورا کمرہ مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ 8 دن تک برابر اس طرح خوشبو رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کا واقعہ۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بڑی طلب تھی، بڑی لگن تھی، بڑی تڑپ تھی۔ اس بات کی خواہش تھی کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے، چاہے ایک ہی دفعہ ہو جائے، لیکن اس کو زیارت نہیں ہوئی تھی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں نے مجھ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو گے؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی کے لیے تو میں جی رہا ہوں۔
اور اس کس کے لیے جی رہا ہوں، جلدی بتاؤ کہاں زیارت ہوگی؟ انہوں نے کہا فلاں گھر جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، وہاں جا کر زیارت کر لو۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر چل دیا، جب وہاں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے صحن میں تشریف فرما تھے، دونوں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اجمعین رضوان اللہ، بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے ایک بالکل ممتاز اور الگ راستہ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اسی راستے سے ہوتا ہوا سرکار دو عالم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنے دونوں گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی نظریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و جہاں آرا اور چہرہ انوار پر جما دی اور ٹکٹکتی بہنگ کر حضور کی آنکھوں میں آنکھیں اور چہرے کی اظہار کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران تھے کہ یہ کیسا مستانہ آیا ہے کہ نہ بول رہا ہے نہ کچھ کہہ رہا ہے، بس میری زیارت کیے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ ایسے زیارت کرتے ہوں گے۔ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ بھی بڑے خوش نصیب تھے، اور ہم بھی خوش نصیب ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں، کیونکہ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں، پر ان کا کلمہ پڑھا اور دل سے پڑھا، سچے دل سے پڑھا، ایمان کے ساتھ پڑھا، اپنے پختہ یقین کے ساتھ پڑھا۔ ہمارا آخری نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالی ہماری حاجات کو پورا فرمائے اور ہماری خواہشات کو پورا فرمائے، پر ایک بات ہے کہ جس کے لیے دو جہاں سجائے گئے، جس کے لیے یہ جہاں اور وہ جہاں بنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آتی تھیں، کتنی پریشانیاں آتی تھیں، کتنے لوگ دشمن تھے اس وقت اور کتنے لوگ عاشق تھے، سچے عاشق تھے، سچے لوگ تھے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، درود پاک کی فضیلت کا ذکر اور سچے واقعے اور عاشق رسول کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے چلتے ہیں آج وظیفے کی طرف۔ انمول وظیفے میں ہے حدیث پاک۔ علامہ سخاوی ابو بکر بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علامہ شبلی حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ شبلی کو ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، تو میں نے خواب میں ہی آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، علامہ شبلی اس آیات کو پڑھتا ہے بکثرت، ہر فرض نماز کے بعد ہمیشہ پڑھتا ہے، ہر فرض کی نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم وعزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ دعا ہے، لیکن وہ شبلی فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی پڑھتے تھے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے اور دونوں آیات میں پڑھتے تھے، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اس کے بعد اس کا مشاہدہ یوں ہوا کہ کم و بیش 15 سالوں سے زیادہ کا تجربہ ہے کہ پاکستان میں بے شمار لا علاج بیماریاں، جادو، سحر، بد نظری اور کینسر والے مایوس مریض لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ نہایت ہی مجرب ہے، نہایت ہی آسان ہے۔ جو کوئی پڑھے گا اپنے کاروبار کے لیے یا کسی بیماری کے لیے یا کسی نوکری کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے برکت دیں گے اور کامیابی عطا کریں گے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ چھوٹا سا لفظ ہے اور چھوٹی سی دعا ہے، آپ نے ضرور کرنا ہے، اسے بکثرت پڑھتے رہیں، کوئی اس کی ٹائم یا وقت مقرر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اس میں ٹائم لگائیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں،
میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، ترجمہ بھی اس پہ اور بیان کیا، اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا، درود پاک کے فضائل بتائے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو میں نے وظیفہ بتایا ہے، آپ نے ہر فرض نماز کے بعد کثرت سے زیادہ پڑھنا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ پڑھنا ہے، اور اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے اور نوکری کے لیے یا کوئی اور کا مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ آج جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، رو کر، گر گرا کر اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو حل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرا رب کتنا سونا، میرا رب رحمان، وہ جلوے پر جلوے دکھاتا ہے، وہ نعمت پر نعمت عطا کرتا ہے، کھانے پینے کی چیز سے لے کر اٹھنے بیٹھنے تک۔ کھانے میں آج کل چیزیں دیکھیں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ آم کا بوٹا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ میٹھا کیسے ہوتا ہے، اس میں کوئی چینی کی بولی تو نہیں ڈالتے، جس طرح اس کے نیچے جڑوں میں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ مالٹا کس طرح میٹھا ہوتا ہے، نیمو میں کس طرح کھٹاس آتی ہے، اور سبزیوں میں دیکھیں ہر سبزی کی اپنی رنگت ہے، فروٹ میں دیکھیں تو ہر فروٹ میں اپنا رنگ اور اپنا ذائقہ ہے۔ یہ میرے رب کی کائنات ہے، یہ میرے رب کی بنائی ہوئی کائنات ہے، جس نے آسمان کو کھڑا کر دیا، کوئی آسرا بھی نہ دیا۔ سبحان اللہ، میرا اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ جس طرح میں آج وظیفہ بنا رہی ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہے ہیں، اور میں اس کی تعریف بیان کر رہی ہوں، آپ تک پہنچا رہی ہوں، اور پوری امت مسلمان جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، وہاں تک میرے اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ سن رہا ہے یا یہ باتیں سن رہا ہے، وہ آگے پہنچا رہا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب آپ 2-4 انسان مسلمان بہن بھائی اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں، کرنی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، ہنسنا چاہیے، مسکرانا چاہیے، اور قبر کو بھی اور آخرت کو بھی اور اپنے اعمال کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں، جب آپ اکٹھے ہو جائیں تو وہاں جب باتیں آپ کی ختم ہو جاتی ہیں یا باتیں شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کریں، کیونکہ پھر وہ آپ کی محفل معتبر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں، فضول باتوں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذکر کر لیا کریں، فوراً ہی وہ پہنچ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، فرشتے مقرر ہیں، وہ فوراً ہی وہ باتیں پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بہن کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔